بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کل فیصلہ سنایا تھا، عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذرت کر لی ہے، اور عدالت نے کہا تھا کہ کسی قسم کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، جو مقررہ تاریخ اور وقت ہے اس پہ انتخابات ہونے چاہیے بلدیاتی۔ اور پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ بلدیات کے انتخابات کو ہمیشہ ڈیلے کیا جاتا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر بلدیات کا نظام یہاں پر درست ہو جائے اور وہاں پہ انتخابات ہو جائے تو بنیادی طور پہ جو فنڈز ہوتے ہیں وہ تو لوکل باڈیز کو جانے ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کو جانے ہوتے ہیں، اور اس میں یونین کاؤنسل لیول پہ جو ہے ایک یونین کاؤنسلر خود سے فیصلہ کرتا ہے کہ میرے جو فنڈز ہیں وہ میں نے کہاں پہ لگانے ہیں، محلے میں یا سڑک پہ یا کس جگہ پہ ہم نے فنڈز لگانے ہیں۔ لیکن اس کو ڈیلے کیا جاتا رہا، ان فنڈز کو استعمال کیا جاتا ہے بائی ایم این ایز ایم پی ایز، جن کا بنیادی کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے۔ اب قانون سازی جو ہے وہ آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ ڈومین ہے، لیکن ہمارے ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا، لیجسلیٹرز کا زیادہ فوکس، یا ہر حکومت میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کا فوکس یہ ہوتا رہا ہے کہ کسی طرح فنڈز کو جو ہے کیپچر کیا جائے اور ان کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ بہرحال ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی انتخاب ہو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز ان کے لیے بڑی تلخ ہے، ہارڈ ہے، اور عمران خان مقبول ہے، پی ٹی آئی مقبول ہے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ کے اوپر ووٹ ڈل رہا ہے اس وقت، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کسی صورت بھی الیکشن ہو۔ لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم صادر کیا کہ آپ ہر صورت انتخابات کرائیں، تو یہ توقع تھی کہ شاید انتخابات ہو جائیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان سامنے آیا۔ انہوں نے بولا جی کہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے الیکشن ہو نہیں سکتا۔ نمبر ایک یہ کہ وفاقی حکومت نے جو سیکیورٹی ریکوائرڈ ہے وہ ہم کو فراہم نہیں کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا عملہ اویلیبل نہیں ہے، اور 14,000 بندہ تقریباً اس کے لیے چاہیے، وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے انتخابات ابھی نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جس کا الیکشن کرانے کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے تو صرف الیکشن ہی کروانا ہے۔ اس وجہ اتنی ہیوی بجٹنگ جو ان کے اوپر ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ شیڈیول کے مطابق مقررہ تاریخ اور وقت پر الیکشن کو انشور کریں۔ اب یہ کہنا کہ جی سٹاف ہی اویلیبل نہیں ہے، عملہ اویلیبل، بھائی کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ کہاں پہ عملہ کدھر چلا گیا؟ کیوں آپ نے اس کی اویلیبلٹی کو انشور نہیں کیا؟ کیوں آپ نے وفاقی حکومت کو ان ٹائم نہیں لکھا یا ان سے طلب نہیں کی سیکیورٹی؟ اور وفاقی حکومت کی اپنی بدنیتی تو ہے ہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور وہ الیکشنز میں جانا نہیں چاہتے۔ تو اب ہوگا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو بغور جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھے گا کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی جینون کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے، یا پھر یہ بدنیتی کی وجہ سے اس کو ایک انفائنائٹ پیریڈ کے لیے، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، انفائنائٹ تو نہیں کہہ سکتے سوری، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو انہیں لگے گا کہ جینون کوئی ریزن ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مزید کچھ وقت دے دیں اور کہیں کہ آپ اس مقررہ مدت میں ہفتے میں 10 دن میں الیکشن کرا دیں۔ اگر انہیں لگے گا کہ یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں تو پھر این ممکن ہے کہ وہ توہین عدالت کی پٹیشن، جو کہ ایک اور خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا علی نواز اعوان کی طرف سے ایک پٹیشن توہین عدالت کی داخل کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کہ جی انہوں نے عدالتی احکامات کے باوجود آج الیکشنز نہیں کرائیں، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کوئی سپیکنگ آرڈر آ جائے۔ ایک اپیل بھی فائل کی گئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، انٹرا کورٹ اپیل اس کو کہتے ہیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ انٹرا کورٹ اپیل ہوتی کیا۔ جب بھی کوئی کیس براہ راست ہائی کورٹ میں، کسی بھی ہائی کورٹ میں شروع ہوتا ہے، چاہے وہ پنجاب لاہور کی ہائی کورٹ ہے یا سندھ ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے یا پشاور ہائی کورٹ ہے، جب بھی کوئی کیس براہ راست ہائی کورٹ میں شروع ہوتا ہے تو اس کی ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہے، یعنی کہ نیچے سے اگر کیس کا آغاز نہیں ہوا، سبارڈینیٹ کورٹ سے، سیشنز کورٹ سے یا سول کورٹ سے نہیں ہوا، اگر اس کا آغاز براہ راست ہائی کورٹ سے ہوا ہے اور فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کی ایک انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے ایک جج نے فیصلہ دیا ہے سننے کے بعد کیس کو، انٹرا کورٹ اپیل میں پھر ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے اور پھر وہ سنگل بینچ نہیں رہتا اور وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سنگل بینچ کا فیصلہ درست تھا یا نہیں درست تھا۔ تو ایک انٹرا کورٹ اپیل بھی داخل کر دی گئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، جس میں ان کا جو بھی موقف ہے وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے لکھا ہے۔ اب اس میں دوبارہ عدالت کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہو گیا۔ دیکھیں ہر طرف عدالتیں جو ہیں اب ایونچولی پھر انہیں آپریٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے
پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے تھے اور پی ڈی ایم چاہتی تھی کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو پنجاب کی. ایونچولی گورنر صاحب نے چیف منسٹر پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا, اس کو چیلنج کر دیا. پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ نے جورسڈکشن ایزیوم کی, وہ جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا اس کو سسپینڈ کیا, پھر تاریخ دی, پھر کہا ووٹ آف کانفیڈنس وغیرہ لیں. تو ایونچولی پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل بھی مشروط ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے فی الوقت بادی النظر میں, اور اسلام آباد بلدیاتی انتخابات بھی مشروط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے. اور پھر سیاستدان کہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے اس میں دیگر اداروں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آپ جب اتنا کیوس کریٹ کر دیتے ہیں, آپ خود سے کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پاتے ہیں, آپ نے قسم کھا لی ہوئی ہے کہ آپ نے قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلنا ہے اور جہاں پر جو ڈنڈی لگتی ہے وہ ڈنڈی مار لینی ہے, تو ایونچولی پھر معاملات عدالت ہی میں جائیں گے اور پھر عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی, اور پھر عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو ماننا پڑے گا. اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ وفاقی حکومت کی بی ٹیم ہے اور اس میں ان کی بدنیتی شامل ہے, اور یہ انہوں نے جان بوجھ کے کی. اور اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بڑی سخت تنقید کرتے ہیں. اب اس صورتحال میں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ اب دوبارہ سڑکوں پر یہ جو بھی حالات ہیں, صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال, بے روزگاری کی یہ حالت ہے. آپ دیکھیں, میں کئی دفعہ اپنے شوز میں کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جو بے روزگاری کی شرح پاکستان میں تقریباً وہ 16% ہے, اور یہ ابھی سرکاری اعداد و شمار ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج ایک تصویر میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا, اسلام آباد پولیس میں تقریباً 1650 بھرتیاں کھلی تھیں, اور اس کے لیے پورے ملک سے تقریباً 30,000 نوجوان مرد اور خواتین پہنچ گئے. اور وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فٹ بال اسٹیڈیم ہے جس میں شائقین اور تماشائی اتنی بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بنیادی طور پہ وہ جو 1650 اسامیاں موجود تھیں اسلام آباد پولیس میں, اس میں اپلائی کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہ سچویشن ہے ملک کی. اب اس ساری صورتحال میں پی ڈی ایم ایک طرف کھیل رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھرو, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے معاملات کو جس طرح سے لے کر چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف معاملات عدالت میں بھی جا چکے ہیں. تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں کل بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ کراچی میں ایم کیو ایم دوبارہ جو ہے اس کو اکٹھا کیا گیا, اور اس وقت پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان اور بہادر آباد گروپ, فاروق ستار سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور تقریباً ہو ہی گئے ہیں. اور اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے اس کی سربراہی کریں گے. اب صرف دعا اتنی ہے کہ یہ پولیٹیکل بینیفٹ گین کرنے کے لیے جو بھی یہ گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں کم از کم کراچی کا نقصان نہ ہو اور ملک کا نقصان نہ ہو. اور جس طرح سے پہلے ایم کیو ایم جب طاقت میں تھی, اقتدار میں تھی, اور کراچی کے جو حالات و واقعات و معاملات ہیں, جس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, جو اکانومی کا حال تھا, جو بلیک میلنگ تھی, جو بھتہ خوری تھی, جو ٹارگٹ کلنگ تھی, وہ ماحول دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اب کسی صورت متحمل ہو ہی نہیں سکتے. اب اللہ کرے کہ اس طرف سچویشن نہ جائے, لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں ہوتا یہ رہا ہے کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے ریاست کے مفاد کو, ملک کے مفاد کو, عوام کے مفاد کو پس پشت پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ فی الحال کی سیاست کی صورتحال ہے. اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں, چند گھنٹے رہ گئے ہیں 2022 ختم ہونے میں, اور تقریباً کچھ گھنٹوں کے بعد 2023 کا آغاز ہو جائے گا اور ایک نیا سال شروع ہو جائے گا, اور یہ جو 2022 کا سال ہے گزر جائے گا, اور 2023 میں پھر جو بھی پاکستان کے حالات و واقعات معاملات ہوں گے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے, اپنا تجزیہ دیں گے. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.